أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكديه الإعطاء والجود إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه الدهر فيختلف منه الحال وما كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته ثم الصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود دافع جيشات الأباطيل ودامغ صولات الأضاليل الفاتح لمن غلق الخاتم لما سبق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى آله آل الله ولعنة الدائم على أعدائهم أعداء الله أما بعد فقد قال الحكيم في متقن خطابه ومحكم كلامه بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. عزاداران سید الشہداء، ابتدائی مجلس میں حسب عادت پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بار الہ جو مومنین تشریف فرما ہے ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما. مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما. جو قوتیں بھی اس ملک کو کمزور کرنے میں ملوث ہے ان کو خوار و ذلیل فرما. اور یہ مجلس آج کی برائے ایصال ثواب سید زاہد حسین جعفری، زوجہ وسیمہ جعفری اور ان کے خاندان کی دیگر مرحومین کے لیے، اسی طرح سے کل مرحومین مومنین مومنات، علماء کرام، مراجع اعظام، شہداء ملت، خصوصاً قائد شہید کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے. ایک دفعہ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پہ. عزاداران سید الشہداء، مسلسل نور قرآن کے عنوان پر آپ حضرات سے گفتگو ہو رہی ہے، اور ان مختصر سی مجالس میں کوشش یہ ہے کہ قرآن کے وہ نور کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اپنی استعداد کے مطابق کچھ کرنے لے سکے. چونکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے نور نے ہمیشہ رہنا ہے، اور اس کے نور کا احاطہ ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نور اس ذات سے ہے کہ جس ذات کی کوئی انتہا نہیں. جس طرح اس ذات کی کوئی انتہا نہیں، اس طرح اس کے کلام کی کوئی انتہا نہیں.
اس پر ایک دلیل آپ دیکھیے کہ اردو زبان سمیت مختلف زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن جو لوگ عربی زبان کو جانتے ہیں، عربی زبان کی دقتوں سے واقف ہے، وہ یہ بات ضرور جانتے ہیں کہ بہت ساری تشنگی رہ جاتی ہے، کیونکہ احاطہ نور قرآن ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ایک بزرگ عالم دین مفسر قرآن جو عالم اسلام کے مایہ ناز مفسر ہے، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہر سال قرآن کا ترجمہ ہونا چاہیے اور تفسیر ہونی چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ قرآن کی تازگی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے میں نے روایتی انداز سے ہٹ کر اس موضوع کا انتخاب کیا تاکہ ہمارے جوانوں کا رابطہ رہے قرآن کے ساتھ۔ اور جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ حضرت موسیٰ ہے۔ مسلسل حضرت موسیٰ پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور شاید میں کل یہ بتا چکا کہ حضرت موسیٰ پہ گفتگو اس لیے ضروری ہے کہ سید الشہداء جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو وہ آیت جو حضرت موسیٰ نے تلاوت کی تھی اسی آیت کی تلاوت کرتے جا رہے تھے۔ کل آپ نے دیکھا کہ خدا نے کس انداز سے حضرت موسیٰ کے لیے قصر فرعون میں حفاظت کا انتظام کیا۔ یہ اعجاز ہے۔ وہ فرعون جو موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا تھا، جس نے موسیٰ کے قتل کی خاطر 20,000 بچے قتل کیے، اللہ نے کہا اس بچے کی حفاظت تیرے قصر میں کروں گا۔ کل آپ نے دیکھا۔ اور پھر جب جوانی کا عالم ہوا، ولی خدا ہے، تو پھر ایک مظلوم کی مدد کی، ایک ظالم کے مقابلے میں ظالم کو قتل کیا، یہاں تک گفتگو پہنچی تھی۔ اب ظالم کو قتل کیا، توجہ چاہتا ہوں، فوراً کہا ھذا من عمل شیطان، کہ یہ شیطان کا کام ہے۔ اب جو اہل بیت کے خانہ بابرکت سے دور ہے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ موسیٰ اپنی بات کر رہا ہے، لیکن جن کا تمسک اہل بیت سے ہے وہ سمجھتے ہیں موسیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مامون نے امام رضا سے پوچھا، ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ کہا حضور آپ لوگ انبیاء کی عصمت کے قائل ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، تو یہاں تو نبی کہہ رہا ہے کہ جو میں نے کام کیا ہے یہ شیطان کا کام ہے۔ اب سوال ہوا حیدر کرار کے بیٹے سے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کئی بار عرض کیا ہے کہ یہاں علم کی کمی نہیں ہے۔ سوال ہوا، اب بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ جواب جہاں دیا، مامون تنہا نہیں ہے، دربار بھرا ہے، مختلف فرقوں سے وہاں علماء کرام تشریف فرما ہے۔ امام نے اسی لہجے میں، جو لہجہ کبھی کوفہ والوں نے علی سے سنا تھا، اسی لہجے میں خطاب کیا۔ کہا آپ کو کس نے کہا ہے کہ موسیٰ اپنی بات کر رہا ہے؟ موسیٰ نے جب کہا یہ شیطان کا کام ہے، وہ لڑائی کی بات کر رہے تھے۔ کہا حضور یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی، اس کے بعد آیت اس سے سخت ہے۔ اس کے بعد کہا موسیٰ نے انی ظلمت نفسی، پروردگار میں نے اپنی اوپر ظلم کیا ہے۔ اب یہ تو بالکل صراحت کے ساتھ ہے۔ وہاں کہا یہ شیطان کا کام ہے، کچھ لوگ سمجھے کہ موسیٰ اپنی بات کر رہا ہے، امام نے کہا وہ لڑائی کی بات کر رہے تھے کہ یہ جو آپس میں لڑ رہے تھے یہ شیطان کا کام ہے۔ اب یہاں آیت نے صراحت کی کہ موسیٰ نے کہا میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو امام سے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ امام نے پھر اسی لہجے میں بات کی۔ کہا حضور ظلم سے مطلب گناہ نہیں ہے،
موسیٰ کہنا چاہتے تھے کہ میں اس جگہ آیا ہوں جہاں آنا نہیں چاہیے تھا. درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. کیوں عزیزو؟ قرآن سے دلیل ہے، توجہ چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ کے بارے میں سورہ مریم میں ارشاد ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، موسیٰ کا ذکر کرو کتاب میں. اللہ اکبر، خدا خود طلب کر رہا ہے موسیٰ کا ذکر کرو کتاب میں. کیوں؟ انہو کانا مخلصا. بس آپ نے اس لفظ پہ توجہ دینی ہے، مخلصا. چونکہ حضرت موسیٰ مخلص ہے، یہ نہیں کہا مخلص ہے. بہت فرق ہے دو لفظوں میں. ہم عام طور پہ اردو محاورے میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مخلص، یہ بالکل درست ہے. ہم کہتے ہیں یہ آدمی بڑا مخلص ہے. پروردگار نے حضرت موسیٰ کے لیے مخلص کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، کہا موسیٰ مخلص ہے. فرق کیا ہے عزیزو؟ یہ ذہن میں رکھیے اور پھر اہل بیت کے در کو سلام کریں کہ اہل بیت نے کیوں کہا نبی معصوم ہوتے ہیں. کہا موسیٰ مخلص ہے. فرق یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا مخلص ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے سارے کام اللہ کے لیے انجام دیتا ہے، اسے مخلص کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں اپنی نیت میں اخلاص پیدا کیجئے، یعنی جو بھی کام ہو وہ اللہ کے لیے انجام دے. جو آدمی اپنے اعمال کو اللہ کے لیے انجام دیتا ہے اسے مخلص کہا جاتا ہے. اما مخلص کسے کہتے ہیں؟ مخلص اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس کے ذات کے ہر ذرے سے اللہ کی تجلی نمایاں ہوتی ہے، اسے مخلص کہا جاتا ہے. کہا یہ ہمارا مخلص بندہ ہے. اور شیطان نے کہا پروردگار میں سب کو اغوا کروں گا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو گرفتار کروں گا، سب کو انحراف کا شکار کروں گا. إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ، جو مخلص ہے اس پر میری حکومت نہیں ہے. جہاں شیطان کی حکومت نہیں وہاں گناہ کا کیا تصور ہے؟ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد میں. امام نے کہا یہاں ظلم سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا چونکہ یہ شہر فرعون کا شہر تھا. بہرحال کل گفتگو ہوئی، کسی نے نصیحت کی موسیٰ یہاں سے نکل جائیے. موسیٰ گئے ہیں مدین کی طرف. میں یہاں سے اپنی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں. وَلَمَّ تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، مصر سے نکلے ہیں مدین کی طرف. مصر مدین 8 دن اور 8 راتیں سفر کیا ہے. اچھا جب پہنچے ہیں عجیب ہے. دیکھیں میں نے کل عرض کیا تھا شاید یہاں پر یا قومی مرکز میں کہ قرآن کی ہر آیت میں درس ہے، قرآن کی ہر ترکیب میں درس ہے، قرآن کے ہر لفظ میں درس ہے، قرآن کی ہر حرکت میں درس ہے. چونکہ یہ خدا کی کتاب ہے، میں نے کئی بار کہا ہے قدرت کے قلم نے لکھا ہے اس کتاب کو. دیکھیں ہمارے ہاں ماشاءاللہ، ہمارے ہاں ہمارے بیچ میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ نامور سسخاں موجود ہے. جب آپ انیس کا مرثیہ پڑھتے ہیں تو بڑی دقت کرنا پڑتی ہے چونکہ لکھنے والا انیس ہے. جو کہتا ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد دوستوں سے عرض کر رہا تھا کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. جب 5ویں پشت والا لکھ رہا ہو تو اس کی لکھائی میں بڑی دقت کرنی پڑتی ہے. کاش میرے پاس وقت ہوتا میں آپ کے سامنے بند ذکر کرتا کہ جب وہ لڑائی کو بیان کرتا ہے تو لڑائی فخر کرنے لگتی ہے. عجیب ہے، جہاں امام حسین کی لڑائی بیان کی اس کا لیول الگ ہے، جہاں حضرت عباس کی لڑائی بیان کی ادب کا خیال رکھا ہے.
جب آپ ایک عام مصنف کی کتاب پڑھتے ہیں تو دقت کرنا پڑتی ہے جس کتاب کو قدرت کاملہ نے لکھا ہے، اس میں کتنی دقتیں ہوگی۔ اب میں آپ کے سامنے آیت شروع کر رہا ہوں، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَن، جب حضرت موسیٰ مدین کے پانی پہ پہنچے۔ حضور یہ ایک عام سی بات ہے، ماشاءاللہ ہم 2023 میں جی رہے ہیں، آج کا زمانہ اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ زمانہ سمجھ رہا ہے اور وہ ستاروں پہ کمند ڈال رہا ہے۔ آپ یہ تفصیل ہمارے لیے ذکر کر رہے ہیں کہ وہ مدین کے پانی پہ پہنچے، اس میں حکمتیں ہیں عزیزو۔ جب وہ، اور میں ذکر کروں گا، جب وہ مدین کے پانی پہ پہنچے، صرف ترجمہ کروں گا پھر حکمتوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ وجد علیہ امة یسقون، دیکھا کہ ایک گروہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا ہے۔ بالکل ظاہر لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، چونکہ وہ دقت کے ساتھ ترجمہ تو کسی سے بھی ممکن نہیں ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَن، جب مدین کے پانی پہ پہنچے دیکھا ایک گروہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا ہے۔ وَوَجَدَ امرأتین، دیکھا دو عورتیں ہیں، تذودان، ایک جانب کھڑی ہو کر اپنے جانوروں کو منع کر رہی ہے۔ یہاں آدھی آیت ہے، آپ رک جائیے۔ حضور وہ مدین کے پانی پہ پہنچے، دیکھا ایک گروہ جانوروں کو پانی پلا رہا ہے، دو عورتیں ایک جانب کھڑی ہیں اپنے جانوروں کو منع کر رہی ہے۔ یہ تو خالد کتاب ہے، اس تفصیل کی کیا ضرورت؟ آپ نے کہا نماز پڑھو، پتہ چل گیا نماز کا حکم ہے۔ آپ نے کہا روزہ رکھو، پتہ چلا روزہ رکھنا ہے۔ آپ نے کہا لوگوں کی مدد کرو، پتہ چلا لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ یہاں یہ تفصیل کیوں ذکر ہو رہی ہے؟ پانی جانوروں کو پلایا جا رہا ہے۔ نہیں عزیزو، اس میں حکمتیں ہیں، یہاں روک رہا ہوں۔ 8 دن کا سفر کیا ہے موسیٰ نے، اور جناب امیر کہتے ہیں کہ بھوک کی حالت یہ تھی کہ پیٹ سے لگ چکی تھی۔ یہ جناب امیر کی روایت ہے۔ اچھا، پہلی حکمت دیکھیے، جب حضرت موسیٰ اس جگہ پہنچے تو حالات کا جائزہ لیا۔ بہت بڑی بات ہے، حالات کا جائزہ لیا۔ یہ نہیں کہا میں تھکا ہوا ہوں، میں بھوکا ہوں، نہیں، حالات کا جائزہ لیا، یہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں مومنین کو ارد گرد کے حالات پہ نظر رکھنی چاہیے، ورنہ پھر آپ کے فیصلے وہ لوگ کریں گے جن کے فیصلے کوئی اور کرتے ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ حالات کا جائزہ لیا۔ میں 2 مثالیں دوں گا کہ جب آپ حالات کا جائزہ نہیں لیتے تو پھر انسان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے، ہانی ابن عروہ کہ جو مزحج قبیلہ ہے، لفظ کو محفوظ کیجئے، مزحج قبیلہ یہ عربوں کا بہادر ترین قبیلہ ہے۔ ہانی ابن عروہ ابن زیاد کے دربار میں گئے، ان کو بلایا تھا۔ اب ہانی ابن عروہ نظر بند ہے۔ جب قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ سردار نظر بند ہے تو مسلم بن عقیل کی قیادت میں دارالامارہ کا محاصرہ ہوا۔ سارے تجزیہ نگار کہتے ہیں جنہوں نے تاریخ لکھی ہے کہ اس محاصرے کی یہ قوت تھی کہ ابن زیاد کی حکومت ادھر ہی ختم ہو سکتی تھی۔ دیکھیں حالات پہ نظر رکھنا کتنی ضروری ہے۔ قاضی شریح سے کہا، ابن زیاد نے کہا حضور آپ باہر جائیے، لوگوں سے کہیے کہ ہانی بالکل اچھی حالت میں ہے۔ اب قاضی شریح آیا، یہ وہی ہیں جس نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا۔ بعض لوگ ہیں نا، واقعاً افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگوں سے امید رکھتے ہیں، لوگوں کی مال و دولت پہ نظر ہے، خدا سے امید نہیں ہے، اپنے دین کو 2 ٹکوں کے مقابلے میں بیچ دیتے ہیں۔ میں اپنے گروہ کی بات کر رہا ہوں، اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں۔ ارے خدا پہ یقین ہونا چاہیے، خدا پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ انسان آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ یہ خود خدا کا محتاج ہے۔ یہ دن رات اپنی فکر میں لگا ہوا ہے۔ مانگو تو ذات سے مانگو جو ہر وقت دے رہا ہے، ہر ایک کو دے رہا ہے۔
کل میں نے ایک جگہ پہ یہ شعر عرض کیا تھا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کے در پہ سجدہ کیجئے، انسان کیا دے سکتا ہے آپ کو؟ لیکن وہ مال و دولت ابن زیاد، وہ زرق و برق، وہ سونے کی چمک، آئے لوگوں سے کہا کہ ہانی ابن عروہ تو بہت اچھی حالت میں ہیں، لوگوں نے محاصرہ توڑ دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اب ہماری باری ہے۔ ہمارے قائد محترم، ہمارے رہبر معظم کہتے ہیں کہ اگر ہانی ابن عروہ یہ بات نہ کرتا، محاصرہ قائم رہتا، تو کربلا وجود میں نہ آتی۔ اس ایک لفظ نے پوری تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ یہ ایک مثال ہے حالات پہ نظر نہ رکھنے کی۔ موسیٰ آئے، سب سے پہلے مدین کے شہر کا جائزہ لیا۔ دوسری مثال، یہ مثال میں نے کئی جگہوں پر ذکر کی ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے، میں اشاروں سے گزروں گا، پریس کانفرنس کا زمانہ ہے۔ لوگوں کو کوئی بات کرنی ہو تو وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ بہرحال ایک پریس کانفرنس قیس نے بھی کی تھی، قیس ابن مسحر۔ حالات پہ نظر رکھنا ضروری ہے۔ جب مسلم بن عقیل پہنچے ہیں کوفہ، تو امام حسین نے ایک خط لکھا مسلم بن عقیل کے نام، غور سے سننا۔ اور یہ خط کس کو دیا؟ قیس ابن مسحر کو۔ قیس ابن مسحر بہت معروف شیعہ ہے، کوفے والے جانتے ہیں قیس کون ہیں، مدینے والے جانتے ہیں۔ قیس معروف ہے کہ یہ اہل بیت کی خاندان سے محبت کرتا ہے۔ اب قیس جب کوفے کے قریب پہنچے ہیں تو حسین ابن نمیر اس نے محاصرہ کیا۔ قیس نے جب دیکھا کہ اب مجھے اپنی جان بچانا ممکن نہیں ہے، میں گرفتار ہو جاؤں گا، فوراً خط کو پھاڑ کے کھا لیا۔ چونکہ امام حسین نے کہا یہ خط صرف مسلم بن عقیل تک پہنچنا چاہیے۔ دیکھیں وفاداری، یہ لوگ دنیا والوں سے تو ٹکرائے ہیں، کبھی حسینیت سے نہیں ٹکرائے ہیں، اور جہاں جہاں حسینیت سے ٹکرائے ہیں ذلیل ہوئے ہیں۔ بہت مثالیں پیش کی جا سکتی ہے۔ باہر خط کھا لیا، اور حسین نے کیا کیا؟ ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ پریس کانفرنس کے احوال آپ کے سامنے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا 3 باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات قبول کر لو۔ پہلی بات یہ ہے کہ خط کا مضمون بتاؤ۔ کہا حضور وہ تو ہم نہیں بتائیں گے۔ کہا پھر 2 ہی رستے بچتے ہیں، یا جاؤ پریس کانفرنس کرو کوفہ والوں کے سامنے اور علی سے برات کا اظہار کرو۔ جاؤ کوفہ میں، صحافی آئے ہیں، لوگ اکٹھے ہیں، لوگوں کے سامنے کہو میں علی کو نہیں مانتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ کہا حضور قتل نہیں کرنا، میں پریس کانفرنس کرتا ہوں۔ اب قیس جانتے ہیں میں کوفہ والوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا۔ توجہ چاہتا ہوں، قیس کی حکمت دیکھیے، عقل دیکھیے، حکمت دیکھیے۔ قیس کوفے والوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا۔ قیس نے امام حسین کا پیغام پہنچانا ہے، حکومت ابن زیاد کے ہاتھ میں ہے۔ قیس نے ایسی منصوبہ بندی کی، سوچا یہ لوگوں کو ابن زیاد اکٹھا کرے، پیغام میں پہنچاؤں گا۔ آپ نے دیکھا ہی کس کو ہے؟ آپ نے تو اس کو دیکھا ہے جو دنیا کی خاطر سب کچھ کر لیتے ہیں۔ اس لیے احتیاط سے یہاں ہاتھ ڈالنا۔ قیس نے کہا حضور میں تو برات کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ کوفے میں خبر پھیلی، کوفہ میں جو شیعہ ہیں وہ بڑے پریشان، قیس برات کا اظہار کر رہا ہے، لوگ بڑے خوش، بنی امیہ کے کارندے خوش۔ اب جوگ در جوگ لوگ اکٹھے ہوئے۔ قیس اپنی منصوبہ بندی میں کامیاب ہوا۔ قیس تو لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا تھا، آج کی زبان میں کہوں قیس تو بنی امیہ کے صحافیوں کو نہیں بلا سکتا تھا۔ انتظام ہوا ہے ابن زیاد کی طرف سے۔ اب کوفہ
مرکزی چوک لوگ اکٹھے ہیں. شیعوں نے منصوبہ بنایا کہ جیسی ہی قیس برات کا اظہار کریں گے ہم یہاں سے قتل کر دیں گے, تیروں کی بارش کریں گے. شیعہ ایک جگہ پر اکٹھے ہیں, لوگ ہزاروں کی تعداد میں. قیس خرامہ خرابہ منبر کی طرف بڑھنے لگے, منبر پہ بیٹھے, اللہ کی تعریف کی, کہا یزید معاویہ کا بیٹا ہے. اب یہاں ابن زیاد کو لگا کہ ہماری بات اثر کر گئی ہے. دنیا والوں کو کیا پتا پوری دنیا توڑی جا سکتی ہے ایک علی کا ماننے والا. ارے کیا سن رہے ہیں؟ قیس نے کہا یزید معاویہ کا بیٹا ہے, معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہے, لیکن حسین اس علی کا بیٹا ہے کہ جس کی مدح قرآن کر رہا ہے. کہا مجھ سے طلب کیا گیا تھا کہ میں علی سے برات کا اظہار کروں, میں کوفہ کے منبر سے کہہ رہا ہوں میں یزید پہ لعنت بھیجتا ہوں. اللہ اکبر. یہ بھی تاریخی پریس کانفرنس ہے. کوفہ والوں نے دیکھا کہ جب حالات پہ نظر ہو تو پھر دھوکہ نہیں ہوتا. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ, جب مدین کے پانی پہ پہنچے, حالات کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک بندہ ہے قیس کہ جس کے پاس نہ لشکر ہے نہ کچھ طاقت ہے, لیکن حکمت دیکھیے, پوری حکومت کو متحرک کر دیا کوفے کی. خدمت امام حسین کی, پیغام امام حسین کا کام وہ لوگ کر رہے ہیں. یہ قیس کی حکمت ہے. دنیا نے اگر سیکھنا ہے تو وہ قیس سے سیکھے. مدین کے پانی پہ پہنچے, دیکھا ایک گروہ پانی پلا رہا ہے, دو عورتیں کھڑی ہیں, وہ اپنے جانوروں کو منع کر رہی ہے. اب حضرت موسیٰ آگے بڑھے, میرا سلام ہو حضرت موسیٰ پہ. تھکے ہارے 8 دنوں کا سفر, مختصر سی گفتگو کی, فما خطبکما, تم دونوں کا کیا مسئلہ ہے. دیکھیں کتنی مختصر گفتگو ہوئی, تم دونوں کا کیا مسئلہ ہے. بہت بڑا درس ہے عزیزو جو مجھے سن رہے ہیں, سب کے لیے, ہم سب کے لیے. ہم معاشرے میں کیا کرتے ہیں, جو مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئیں ہم سے اپنی مصیبت بیان کریں, پھر ہم سوچتے ہیں ان کی مدد کرنی ہے نہیں کرنی. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آپ جب کسی مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں تو یہ مدد اصل میں اللہ کی ہوتی ہے, چونکہ اللہ کہتا ہے یہ مخلوق میرے اہل و عیال کی طرح ہے. میں کل ہی اپنے ایک بزرگ سے کہہ رہا تھا, ہمارے بہت بزرگ مجتہد گزرے ہیں, خدا غریق رحمت کریں, جناب آیت اللہ العظمیٰ فاضل کرانی. وہ کہتے ہیں کسی نے آ کر پوچھا, مولا, کہا آقا یہ بتائیے کہ قیامت میں کس طرح سے مجھے اہل بیت کی شفاعت ملے. انہوں نے ایک عجیب نسخہ دیا, کہا دیکھیں جب آپ پر جتنے فرائض ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں کون مصیبت زدہ ہے اس کی مدد کریں, اور پھر قیامت میں خدا سے کہے فاضل میری شفاعت کرے گا. مصیبت زدہ اس کی مدد کرنا. ہمارے معاشرے کا تو پتہ ہے آپ کو, ہم انتظار کرتے ہیں مصیبت زدہ آئے ہم سے بات کرے, پھر ہم سوچتے ہیں موسیٰ کی سنت دیکھیے, مصیبت زدہ کا انتظار نہیں کیا, خود آگے بڑھے, کہا کیا مسئلہ ہے. موسیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں مصیبت زدہ نظر آئے مدد کر سکتے ہو, آگے بڑھو, پوچھو کیا مسئلہ ہے. اللہ نے ایسی یہ باتیں ذکر نہیں کی ہے. اب وہ حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں, ایک نبی کی بیٹیاں تھیں, انہوں نے بھی کہا قالتا لا نسقی, ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے. کیوں؟
حتیٰ یصدر الرعاء، یہاں تک کہ یہ مرد ہٹ جائیں، وَأَبُونَا شیخٌ کبیر، اور ہمارے والد گرامی بوڑھے ہیں۔ اچھا، میں نے بوڑھے کا ترجمہ کیا، یہ ترجمہ دقیق نہیں ہے، چونکہ شیخ کا لفظ بوڑھے کے لیے نہیں آتا، بزرگ کے لیے آتا ہے۔ ادب دیکھیں، تربیت دیکھیں، تہذیب دیکھیں کہ اپنے والد کے لیے بوڑھے کا لفظ استعمال نہیں کیا، چونکہ بوڑھے کے لیے عجوز کا لفظ آتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی بیوی نے جب فرشتوں سے کہا تو کہا انا عجوز، میں بوڑھی ہوں، و بالی شیخہ، میرے شوہر بزرگ ہیں۔ دیکھیں ادب، تہذیب انبیاء کے گھر کی، کہاں ہمارے والد بزرگ ہیں۔ اچھا، ہم حضرت شعیب کی بیٹیوں سے پوچھتے ہیں کہ جواب یہاں تک کافی تھا کہ ہم پانی نہیں پلا سکتے جب تک مرد ہٹ نہ جائیں، یہ کیوں کہا ہمارے والد بزرگ ہیں؟ جواب آئے گا چونکہ ہم عفیف عورتیں ہیں، عفت ہے، پہلے سے بتا دیا تاکہ نہ پوچھے آپ کیوں آئی ہیں۔ گھر میں مرد نہیں ہے، پہلے سے جواب دیا ہمارے والد بزرگ ہے۔ اب حضرت موسیٰ نے نہ تھکاوٹ دیکھی نہ بھوک دیکھی، فَسَقَىٰ لَهُمَا، ان کے جانوروں کو ان کی مدد کے لیے پانی پلایا۔ دو لفظ ماشاءاللہ دقت کے ساتھ سنی جا رہی ہے، ان کی مدد کے لیے، لہما، ان کی خاطر پانی پلایا۔ قرآن لہما کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ یعنی موسیٰ تھکے ہیں، بھوکے ہیں، بھوک کی حالت ہے، لیکن پانی اس لیے نہیں پلایا کہ کھانا مل جائے، نہیں، ان کی خاطر، چونکہ ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد آیت نے ایک عجیب منظر پیش کیا، کہا پانی پلایا، ثم تولی الی الظل، پھر سائے میں بیٹھ گئے۔ حضور یہاں تک تو بات سمجھ آئی، وہ سائے میں بیٹھے، دھوپ میں بیٹھے، چہل قدمی کریں، نہائیں، یہ کیوں ذکر کر رہے ہیں آپ؟ بھئی یہاں تک تو بات سمجھ آئی ہے کہ انہوں نے جانوروں کو پانی پلایا، مجھے سمجھ آتی ہے کہ مجھے مدد کرنا ہے لوگوں کی، یہ کیوں کہا وہ سائے میں بیٹھ گئے؟ عزیزو، پورا قصہ اسی ایک لفظ کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اس کے بعد سائے میں بیٹھ گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں خود بھی مسافر ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حسین والے ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے غربت کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اچھا، اگر مسافر ہو کوئی، ماشاءاللہ سمجھدار مجمع ہے، اس کو کیا چاہیے؟ اس کو ایک پناہ گاہ چاہیے جہاں رات گزارے، 2 وقت کی روٹی۔ اب موسیٰ مظلوم ہے، مسافر ہے، غریب ہے، کسی کو نہیں جانتے، لیکن استغنا کی منزل دیکھیں، استغنا کی آخری منزل پر ہے۔ پانی پلایا، پیٹ کر کے، تولا، پیٹ کر کے سائے میں بیٹھے، اور تاریخی جملہ کہا رب انی لما انزلت من خیر فقیر، پروردگار موسیٰ صرف اسی خیر کی طرف نیاز مند ہے جو تو اوپر سے بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر، استغنا کی منزل۔ انی لما انزلتا، جو خیر تو نے نازل کیا ہے، موسیٰ کو صرف اسی خیر کی ضرورت ہے۔ موسیٰ کو دنیا والوں سے کچھ نہیں چاہیے، خدا کے خاص بندوں کو حکومت میں، غلامی میں، حضرت اقبال، خدا کے خاص بندوں کو حکومت میں، غلامی میں، ذرا کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے وہ استغنا۔ کوئی ذرا اگر انسان کو محفوظ رکھتی ہے وہ غیر اللہ سے استغنا ہے۔
مجھے واقعاً اپنے گروہ کے بعض لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے کس طرح سے لوگوں سے امیدیں باندھ لیتے ہیں. ارے اس سے امید باندھو جو پوری کائنات کی امید ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. انی لما انزلت من خیر فقیر. پروردگار میں تو تیری خیر کی طرف احتیاج رکھتا ہوں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جس کو اللہ پہ اتنا اعتماد ہو، اللہ کے ظرف کرم میں کتنی وسعت ہے؟ اللہ کیا کرے گا؟ میں توجہ چاہتا ہوں آپ سے. ایک مسافر کو کیا چاہیے؟ ایک پناہ گاہ جہاں رات گزار سکے، 2 وقت کی روٹی. کچھ دنوں کے لیے جب اللہ نے دیکھا کہ موسیٰ استغنا کی اس منزل پر ہے تو اب ارشاد ہوا موسیٰ تجھے عام سی پناہ گاہ نہیں ملے گی، اب تو نے ہمارے لیے کیا، اب دیکھیے ہم کیا فراہم کرتے ہیں. وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى اسْتِحْيَاءٍ إِنَّا أَبِي يَدْعُوكَ. ایک بیٹی شعیب کی آئی، کہا ہمارے بابا بلا رہے ہیں. یعنی تو نے ہمارے لیے عمل انجام دیا، اب تجھے عام پناہ گاہ نہیں ملے گی، نبی کا گھر ملے گا. اور پھر دیکھیے خدا کی خاطر کام کرنے کے کتنے فائدے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہمارا تو تعلق خدا کے ساتھ ذرا کم ہی رہتا ہے نا. خدا کے لیے کام کے کتنے فائدے ہیں. آپ گھر میں ہیں، دیکھیے. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ پانی پلایا تھا نا، کوئی پہاڑ تو نہیں کھودا تھا، پانی پلایا تھا. ایک مختصر سا عمل ہے، ایک چھوٹا سا کام ہے، لیکن چونکہ خدا کے لیے انجام دیا تو وہ کام چھوٹا نہیں رہا. آپ گھر میں ہیں، آپ نے دیکھا ایک چمچ اپنی جگہ پہ نہیں ہے، نیت کیجیے اللہ یہ صرف تیرے لیے انجام دے رہا ہے. اٹھائیے اس کو اپنی جگہ پہ رکھیے. کام کریں تو اللہ کے لیے کریں، امید رکھیں اللہ سے رکھیں. میں نے شاید کل ہی یہ بات عرض کی تھی ہماری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کے لیے کہ وہ گھر میں بے تحاشا کام کرتی ہیں، ایسے ہے نا. اور پھر انسان کی طبیعت ہے کہ اگر کوئی کام کرے اور آپ اس کا شکریہ ادا نہ کرے تو انسان کا دل پسیج جاتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، انسان توقع رکھتا ہے کہ اس کے کام کے لیے شکریہ ادا کیا جائے. اچھا ہم مردوں پہ، ہم ماشاءاللہ سے کریم ہیں سارے مرد، ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکریہ سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. لیکن میں نے خصوصی درسوں میں بھی یہ بات کی ہے کہ آپ گھر میں جو کام کرتی ہیں نیت یہ کرے کہ پروردگار میں اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہوں تیری خاطر. اب شوہر شکریہ ادا کرے نہ کرے، جس ذات کی خاطر وہ کام ہو رہا ہے وہ ذات دیکھ رہی ہے. اہل بیت کے بارے میں سورہ دہر میں ہے نا، نطعمکم لوجہ اللہ. موسیٰ کے وارث، ہم کھانا صرف اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں. اہل بیت نے کہا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نہ ہمیں جزا چاہیے نہ شکر چاہیے. وہ موسیٰ کی استغنا ہے، یہ اہل بیت کی استغنا ہے. اچھا موسیٰ گئے، آخری منزل ہے تقریر کی. میں آپ سے پوچھتا ہوں جب بھی ہم اپنے بچوں کو کسی اسکول میں داخل کرتے ہیں تو پہلے استاد کا پوچھتے ہیں. استاد اچھا ہو تو دل خوش ہوتا ہے. اب موسیٰ کی قسمت دیکھیے، استاد ملا تو نبی جیسا استاد، معصوم نبی. وہ بھی 10 سال کے لیے. موسیٰ لا تخاف، ڈرو نہیں، اب تم نبوت کے گھر میں ہو. چونکہ پانی پلانے کے بعد سائے میں بیٹھ گئے تھے، اب تم نبوت کے گھر میں ہو. 10 سال، توجہ چاہتا ہوں، 10 سال نبوت کا ماحول ملا،
10 سال نبی استاد ملا، اب نبی اب استاد شعیب جیسا ہو اور شاگرد موسیٰ جیسا، تو پھر اقبال کی آواز آتی ہے۔ وہ شعر پیش کرنے سے پہلے ایک لفظ کی وضاحت کروں تاکہ سمجھ میں آ سکے۔ شبانی فارسی زبان میں اس آدمی کو کہتے ہیں جو چرواہا ہو، جو چرواہے کا کام کرے اسے شبانی کہتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ نے شعیب کے لیے 10 سال جانور چرائے، اقبال نے آواز دی، اگر کوئی شعیب آئے میسر۔ پوری تاریخ بند کر دی ہے 2 مصروں میں، اگر کوئی شعیب آئے میسر۔ حضرت موسیٰ جب آئے ایک عام انسان تھے، واپس گئے تو نبی تھے، رسول تھے، کلیم اللہ تھے۔ اقبال نے کہا اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ دم عارف نسیم صبح دم ہے، عارف کی خوشی کا وقت سحرگاہی ہے، اسی سے ریشہ معنی میں دم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ کہاں سے بات شروع ہوئی؟ مدین کے پانی پہ آئے، جائزہ لیا، کچھ لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، 2 عورتیں ایک جانب کھڑی ہے۔ اب اندازہ ہوا یہ آیت کتنی ضروری تھی۔ چھوٹا سا کام اللہ کے لیے انجام دیا۔ عزیزو، کربلا کا رنگ کیوں روز بروز بڑھتا جاتا ہے؟ چونکہ کربلا کی قربانی اللہ کی خاطر ہوئی تھی۔ موسیٰ، ہم کہتے ہیں نا السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، سلام ہو تجھ پہ اے موسیٰ کلیم کے وارث۔ موسیٰ نے جانوروں کو پانی پلایا تھا، امام حسین نے کربلا میں یہ کام کیا ہے۔ میں مصیبت کی 1-2 منزلیں ہیں، لیکن وراثت موسیٰ کی ایک منزل، وہ کون سی منزل ہے عزیزو؟ وہ منزل یہ ہے کہ جب کربلا کی طرف جا رہے ہیں تو ایک دفعہ دیکھا کوفہ کی طرف سے ایک نخلستہ نظر آیا، کھجوروں کا باغ۔ کسی نے کہا یہ کھجوروں کا باغ ہے، کسی نے کہا نہیں یہاں تو کوئی باغ ہم نے نہیں دیکھا، کسی نے کہا کوئی لشکر آ رہا ہے۔ وراثت موسیٰ کو دیکھیے، لشکر ہے حر کا۔ اللہ اکبر! واقعاً دل کہتا ہے یہ امام ہے، اور کتنا کریم امام ہے۔ لشکر قریب پہنچا، حر نے کچھ کہنا چاہا، امام حسین نے کہا باتیں تو ہوں گی، پہلے پانی پلاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور سارے لشکر کو پانی پلا دیا۔ خود رہنمائی کر رہے ہیں، عباس ان کو پانی پلائیے، قاسم ان کو پانی پلائیے۔ ایک راوی ہے جس کا نام محاربی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنی پیاس تھی کہ جب میں اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتا تھا، اجرکم علی اللہ، تو میری انگلیوں سے پانی نکل جاتا تھا۔ کہا امام حسین نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھے۔ اللہ اکبر! ہم کہتے ہیں سرکار سید الشہداء ایک لطف نظر یہاں بھی، اس مجمع میں بھی بہت سی مصیبت زدہ ہے۔ آقا ہم تیرے ماننے والے ہیں، آقا ہم آپ کے نام کا دم بھرتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ اٹھے اور میرے پاس آئے، آواز دی عباس پانی لاؤ، اسے پانی میں خود پلاتا۔ اجرکم علی اللہ، وارث موسیٰ ہے۔ اس کے بعد کہا عباس ان کے گھوڑوں کو پانی پلا دو۔
اور جب تک جانور 3 دفعہ سر نہ اٹھا لے اس وقت تک پانی ہٹانا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ پہلا وار تھا جو امام حسین نے حر کے دل پہ کیا۔ جانتا ہے حر غیرت مند ہے۔ عزیزو آج بھی بہت سارے حر ہے جو یزید کے لشکر میں اپنے زمانے کے حسین کا انتظار کر رہے ہیں۔ بس عزیزو یہ گھرانہ جو اتنا کریم گھرانہ ہے، اس گھرانے کے ساتھ بنی امیہ کے ظالموں نے کیا کیا؟ میں کل ہی عرض کر رہا تھا کہ زین العابدین علیہ السلام اتنے روئے کہ منہال کو کہنا پڑا مولا بس کیجئے۔ اللہ اکبر۔ کہا منہال تم نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کا ایک بیٹا گم ہوا تھا اور یعقوب علم نبوت سے جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، پھر بھی اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہوئی۔ میرے سامنے 18 یوسف ذبح ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک راوی کہتا ہے میرا سلام ہو زین العابدین علیہ السلام کے دل پر۔ اللہ اکبر۔ واقعاً یہ مصیبت ایسی ہے کہ بیان نہیں ہوتی۔ ایک راوی کہتا ہے کہ جب مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو میں وہاں موجود تھا، اور کہا کچھ دنوں کے بعد زین العابدین بھی وہاں آئے تو میں موجود تھا۔ اب وہ منظر پیش کرتا ہے کہ جب مسلم بن عقیل آئے، یہ کوفے کا مسافر زخمی ہے، پیاسا ہے، لیکن حیدر کرار کے خاندان سے تعلق ہے، سینہ ابھرا ہوا، ابن زیاد کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا تو نے مجھے سلام نہیں کیا، کہا میرا امیر صرف حسین ہے۔ اور راوی کہتا ہے میں نے زین العابدین کو دیکھا، جب دربار لائے گئے نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا میں نے مولا سے کہ مولا دست ادب جوڑ کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا مولا میں نے مسلم بن عقیل کو دیکھا، بڑے حوصلے سے آئے، آپ کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہے۔ کہا پوچھنے والے انصاف نہیں کیا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آپ نے گریہ کیا، مجلس قبول ہوئی۔ بس ایک منزل عزیزو، یہ قافلہ کوفے کے بازار میں ہے۔ سکینہ نے ہر وقت پیاس کا تذکرہ کیا۔ کہا پھپھی اماں مجھے پانی مل سکتا ہے؟ در بام پہ ایک عورت بیٹھی ہے، اس نے آواز سنی سکینہ کو پیاس لگی ہے، اپنی کنیز سے کہا جاؤ اس بچی کو پانی پلاؤ۔ تھوڑی دیر بعد خود نیچے آئی، کہا میں پانی پلاؤں گی۔ پانی لائی، جناب زینب سے کہا کہ آپ قیدی ہیں، میرے لیے دعا کریں، میری شہزادی مدینہ میں رہتی ہے۔ میں پانی تو پلا دوں گی لیکن میری لیے دعا کریں، مجھے اپنی شہزادی بہت یاد آ رہی ہے۔ بی بی نے کہا شہزادی کا نام کیا ہے؟ کہا میری شہزادی علی کی بیٹی زینب ہے۔ کہا ام حبیبہ میں زینب ہوں۔ ام حبیبہ نے سر کو پیٹا، بی بی میں پہچان نہیں سکی۔ کہا ام حبیبہ آپ کیسے پہچانو گی، حسین کا سر نیزے پر ہے۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. جی ایک نوحے کا پرسہ پیش کیا جائے. یا حسین 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 آگے آگے آ جائیں. یا حسین یا حسین یا حسین حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا. حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا. حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا. آئیں گی جب فاطمہ آئیں گی جب فاطمہ حال پریشاں دیکھنا. حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا. حشر میں رنگ لائے گا شہیداں دیکھنا. روبرو بابا کے جب خاتون جنت آئیں گی خالی جھولی سرور کونین کو دکھلائیں گی. بالیقین تھرائے گا بالیقین تھرائے گا محشر کا میدان دیکھنا. حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا. حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا. رکھ دیا برچی نے اکبر کا کلیجہ چیر کے رخ بدل ڈالے گئے امت نے تیری تصویر کے. مالک کوثر ذرا مالک کوثر ذرا امت کے احسان دیکھنا. حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا. حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا. اصغر معصوم کے لب پر سوال آب ہے بوند پانی کے لیے وہ کس قدر بیتاب ہے. نہر سے پانی نہیں نہر سے پانی نہیں دیتے مسلمان دیکھنا. حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا. حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا. آئیں گی جب فاطمہ آئیں گی جب فاطمہ حال پریشاں دیکھنا. حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا. حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا. زینب و کلثوم سے کہتا تھا شمر بد گوہر شام میں جاؤ گی ننگے سر پھرو گی در بدر. کربلا کے بعد اب کربلا کے بعد اب تاریخ زندہ دیکھنا.
حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا روبرو بابا کے جب خاتون جنت آئیں گی خالی جھولی سرور کونین کو دکھلائیں گی بالیقین ترائے گا بالیقین ترائے گا محشر کا میدان دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد